بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چلا ہم کو سیدھے راستے پر، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو مغضوب ہیں یا جن پر غضب کیا گیا ہے، اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو ضالین ہیں یعنی گمراہ ہیں۔ سورہ فاتحہ 3 حصوں پر معنوی اعتبار سے بانٹا گیا ہے۔ ایک حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دوسرا حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تیسرا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اتنا پسند آتا ہوں گا اللہ تعالیٰ۔ باوضو بندہ قبلہ رو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کا آدھا حصہ اور آدھا حصہ، یہ دو آدھے حصے ملا کے آدھے آدھے میرے بندے کے درمیان میں۔ ایاک نعبد، عبادت کے مستحق وہ ہیں، وہ حصہ اللہ کا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ استعانت مدد کا مانگنا یہ بندے کا کام ہے، یہ حصہ بندے کا ہے۔ اور جب اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک کہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ھذا لعبدی، یہ پورا میرے بندے کا ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں۔ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ ذہن میں یہ مضمون اگر رہا تو پڑھتے وقت میں اس میں رہنا آسان ہے نا، ادھر ادھر بھاگنے کا رہتا پھر۔ اسی لیے ایک طریقہ کار یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر ساتھی کو جو کچھ نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، تاکہ جو کچھ ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں، زبان تو وہ الفاظ کی ادائیگی میں مشغول ہے، تو دماغ اور عقل اس کے معنی کیا ہے اس کو سمجھنے میں مشغول ہوگی، اور یہ جو دل ہے یہ اس سے متاثر ہونے میں لگا رہے۔ اور یہ آداب تلاوت سے، جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو 3 آداب، ایسے تو بہت سے آداب ہیں، لیکن اس نقطۂ نظر سے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، زبان صحت ادا میں مشغول ہو، عقل سمجھنے میں مشغول ہو، دل اثر لینے میں مشغول ہو۔ یہ آداب تلاوت میں سے ہے۔ اس لیے کم از کم اپنی اصلاح کے خواہش مند جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو تو سب کو اتنا ترجمہ تو یاد ہی رہنا چاہیے جتنا ہم قرآن پاک نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور ان اذکار کا بھی ترجمہ یاد رہنا چاہیے جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں۔ کسی بزرگ کے بارے میں آیا کہ نماز پڑھا رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، رک گئے، پھر الحمدللہ رب العالمین، پیچھے مصلیوں کو جو صورتیں یاد رہتے نا، امام کا سانس لینا مشکل کر دیتے۔ ذرا ان اطمینان سے گہری سانس لینے کی نیت سے رکا، فوراً پیچھے سے لقمہ دے دیتے۔
تو وہ صاحب الحمدللہ رب العالمین بول کے رکے ایک وقت، تو شاید یہی سمجھے کہ آگے کے پڑھنے کے واسطے رکے ہوں گے، پھر وہی الحمدللہ رب العالمین بول کے تو فوراً پیچھے سے الرحمن الرحیم، تو پھر وہ صاحب الحمدللہ رب العالمین، تو پھر وہ صاحب بولے الرحمن الرحیم، کئی مرتبہ ایسے ہی ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین چھوڑے نہیں۔ بہرحال یوں تو کر کے پھر گاڑی آگے بڑھی، نماز پوری ہوئی۔ کسی نے کہا اول تو عام طور پر سورہ فاتحہ میں بھول نہیں ہوتی کثرت سے پڑھے جانے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ لقمہ دیے تو بھی نہیں لے رہے، کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو سن لیتا ہوں حمیدنی عبدی کا جواب آیا ہے کہ نہیں آیا، ایک ایک خیال رہتا۔ تو یہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ۔ آخر کا حصہ چل رہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ بحیثیت مجموعی 2 ہی چیزیں ان چیزوں کا ذریعہ ہیں، ان مقامات کا، جو غیر نبی کے واسطے، صالحیت کا، شہادت کا اور صدیقیت کا۔ نبوت تو وہاں بھی چیز ہے، عطائی چیز ہے، یہ کسب سے یہ حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں 4 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک نبیین کا، دوسرے صدیقین کا، تیسرے شہداء کا، چوتھے صالحین کا۔ تو اب یہ 4 گروہوں میں ہیں گویا، صالحین، شہداء، صدیقین، نبیین۔ پھر فرماتے تھے کہ سب سے پہلی جماعت صالحین، سب سے آخری جماعت نبیین۔ پہلی جماعت میں داخلہ لینا سب پر فرض ہے، اور آخری جماعت میں داخلہ سب کا ممنوع ہے۔ بیچ کی جو جماعتیں ہیں اس میں داخلہ درجات کی، فضیلت کی، سعادت کی چیز۔ اب صالحیت آنے کے واسطے کیا کرنا؟ کل تھوڑی سی بات آپ کو سنائی گئی تھی، ایمان اور عمل صالح، یقین کی پختگی، اعتقاد کی درستی، اور عمل کا مرضی مولا کے مطابق ہونا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کسی بھی عمل کے انجام دینے کے لیے اس بات کا شعور، ادراک، احساس بیدار رہنا چاہیے کہ ہر چیز کے مالک حقیقی حق تعالی ہیں، اس لیے اس کا استعمال مجھے آزادانہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کی چیز ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ کسی بھی چیز کے اس کے مالک کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دوسرے کی چیز اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے تو یہ خائن ہے، غلط روش ہے اس کی۔ اس لیے یہ سبق ہر ساتھی کو یاد رہنا چاہیے، کسی بھی چیز کے استعمال سے پہلے یہ سوچ لینا اس چیز کا مالک حقیقی میں نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہے، میں اسے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، تو ان کی مرضی کیا ہے وہ معلوم کر کے استعمال کرنا۔ یہ سبق کل سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو پھر سنانا پڑتا۔ یہاں 1 2 3 بول رہے ہیں، خالی آ گیا بول کے۔ مجھے اس موقع پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک لوگ ایسا بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان سے زیادہ دنیا میں کوئی محنت مجاہدہ کیا ہوا ہے ہی نہیں۔ ایک مولوی صاحب جا کے بچوں کو سبق پڑھا کے سبق پڑھا کے دوسرے دن آ کے بولے کل دیا سو سبق سمجھ میں آ گیا؟ بچے ہاں مول صاحب سمجھ میں آ گیا۔ جب سمجھ میں آ گیا تو پھر کیا سمجھانا ہے بول کے چلے گئے۔ وہ چلے گئے تو دوسرے دن پھر مول صاحب آئے، بولے پہلے دیا سو سبق سمجھ میں آ گیا؟ بولے تو پورے بچے نہیں سمجھ میں آیا مجھ سے۔ سمجھائے بھی تو نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سمجھانے کی کئی کوشش کرنا بول کے چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آیا کہ بولے
پڑھائے تو سبق سمجھ بچے پہلے سے مشورہ کر لیے. اب اگر یہ پوچھو تو کیا بولنا بول کے آدھے بولنا سمجھ میں آیا, آدھے بولنا نہیں سمجھ میں آیا بول کے طے کریں گے بچے. وہاں کے پوچھے تیسرے دن سمجھ میں آیا سبق دیے سو, آدھے بولے سمجھ میں آیا, آدھے بولے نہیں سمجھ میں آیا. تو بولے گا جن کو سمجھ میں آیا نا, جن کو نہیں سمجھ میں آیا ان کو سمجھاؤ بول کے چلے گئے. تو میں کیا کروں وہ سوچ رہا ہوں. آج کا سبق ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دنیا میں دو ہی قسم کے طبقات ہیں اللہ کے نافرمانوں کے. ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس جانکاری ہے, واقفیت ہے, جاننے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس جانکاری کی کمی ہے, واقفیت و آگاہی کی کمی ہے, بے علمی اور جہالت ہے, اور اس کی وجہ سے نافرمانی کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو بھی نافرمان ہے وہ ناپسندیدہ ہے, اور نافرمانوں کے راستے پر چلنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا اتبع سبیل من اناب الی, جو میری طرح متوجہ ہے اس کے راستے کی پیروی کرو. پیارے نبی علیہ السلام کو اعلان کرنے کا حکم دیا گیا فاتبعونی, میری اتباع کرو. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ میرا راستہ ہے, اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں. تو جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کی پیروی, ان کے نقش قدم پر چلنا. تو ضالین کہتے ہیں گمراہوں کو, اور مغضوبی علیہم کہتے ہیں ان کو جن پر غصہ کیا گیا. مفسرین کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. ان کے پاس علم کی کمی تھی, ان کے پاس علم تھا, اس کے باوجود اللہ کے منشے کے خلاف زندگی گزارتے تھے. تو یہود اور نصارہ ان کے راستے پر مولا مت چلا. اس تفسیر کی روشنی میں یہ ہوا علم ہونے کے باوجود دین و شریعت پر نہیں رہنا, یہ جتنوں میں ہے ان کے راستے پہ نہیں جانا. جہالت و ناواقفیت جتنوں میں ہے ان کے راستے پہ نہیں جانا. اس میں اور بھی واضح جزئیہ بتلایا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہود تفرید کا شکار تھے اور نصارہ افراد کا. یہودیوں کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے اس درجے لوگوں کے ساتھ ناقدری کا, بے احترامی کا, بے اکرامی کا معاملہ کیا کہ انبیاء کو بھی قتل کیا, جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں. اور ان کا نصارہ کا جو عالم تھا وہ یہ ہے کہ اس درجے افراط ان میں کہ کسی کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیے تو بندے کو خدا بنا دیے. اگرچہ یہ چیز یہود کے بھی بعض لوگوں میں پائی جاتی تھی, جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ, اللہ ان کو برباد کر دے. عزیر نے کہا, یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے, اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے. بڑھایا تو خدائی کا درجہ دینے میں لگ گئے. لیکن آج کے یہودیوں کو آپ پوچھیں گے کہ تم لوگ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے تو نہیں مانتے وہ لوگ, اس واسطے کہ ان کا ایک گروہ تھا جس نے یہ کہا تھا. تو افراد تفرید نہیں, اب کسی کے اکرام میں احترام میں اتنا بڑھا دیتے اسے کہ دیکھنے والوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیے. کیا ایسا غلو جائز نہیں, اس کا نام اکرام نہیں, اس کا نام احترام نہیں. جس کا جو
مرتبہ ہے، مقام ہے، بس اس کو وہ دینا، بندے کو بندہ، اللہ کو اللہ، ولی کو ولی، نبی کو نبی، افراد تفرید نہیں، میانہ پناہی سزاوار ہے، درمیانہ انداز رہنا چاہیے کسی بھی چیز، جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام پر رکھو۔ تو جو لوگ علم رکھ کر اللہ کے خلاف زندگی گزارتے ہیں ان کا راستہ اے اللہ نہ چلائیے، اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر مت چلائیے، ان کے راستے پر چلائیے جو انعام یافتہ ہیں۔ یہ دعا بندہ مانگ رہا، دعا تو یہ مانگ رہا، مگر یہ دیکھ رہا کہ وہ یہودیوں میں کیا فیشن چل رہا، نصارہ میں کیا چل رہا، مغربی دنیا میں کیا چل رہا، اپنا رہے ہیں اسے۔ وہ کسی نصارہ میں سے کسی سے بات چیت ہو گئی، اپنوں میں سے کسی کی، بولے کیا کوششیں ہو رہی ہیں، کیا ہے کیا نہیں، بولے تو اتنے لوگوں کو ایسا بنا دیے، اتنے لوگوں کو عیسائی بنا دیے، تذکرہ آیا تو غیروں کے نام زیادہ آ رہے تھے، ذرا مسلمانوں کے زیادہ نہیں آ رہے تھے۔ تو بولے کیا کام کرے پھر تم؟ کوئی خاص کام نہیں کرے، جو نشانہ تھا اصل میں وہ تو پورا ہی نہیں کرے۔ تو بولا کرتے ہیں ان کا کارندہ، فہرست میں نام کے اعتبار سے تو جی ان کے نام میرے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن ان میں کی اکثریت کو مسلمان بھی رہنے نہیں دیا بولا۔ اس لیے ذرا اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھ لینا، اپن کس کے راستے پر چل رہے ہیں، کن کی تہذیب پسند ہے۔ اور کسی نے بہت ہی کوڑ کے کہا تھا، وزعم ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں حنوط۔ ہر طرز عمل انہی لوگوں کا زیادہ تر اپنایا جا رہا ہے اس وقت میں جن کے طریقے پر چلنے سے قرآن و سنت نے منع کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ کٹر دشمن مسلمانوں کا یہودی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے یہ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت تر دشمن مسلمانوں کے یہودی ہوتے ہیں اور مشرک ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں مسلمان جگہ جگہ جو پریشان ہو رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے۔ مگر مسلمانوں کو بھی ان حالات کی وجہ سے نہ تو مایوس ہونا ہے نہ پست ہمت، لیکن ایک نہ ایک دن بہرحال ان کو زیر ہونا ہی ہے۔ ایسے حالات میں ہم میں جو کسر ہے وہ کسر دور کرنا، کمی کسر بولے تو ہمارے ہندوستان کے ابھی ماضی قریب کے ایک بزرگ نے فرمایا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں ایمان والے کے واسطے غلبے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وانتم الاعلون، تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ تو اس کی ترجمانی کر رہے ہوں وہ بزرگ، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔ دیکھے تو سمجھ میں آنا کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تقریبوں میں جا کے دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، چال میں، انداز میں۔ کوئی ایک بیچارہ اگر کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لے کے چلے گیا تو اس کو ذرا سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں آیا۔ جیسے اس کے برعکس کبھی کبھی ہوتا ہے، خالص پیور اسلامی تہذیب، اسلامی ماحول کی ایک تقریب میں ایک صاحب آ گئے، وہ شرٹ پینٹ پہن گئے، ایک بھی وہ شرٹ پینٹ والا بغیر سر پہ ٹوپی والا جی ایسا کوئی نہیں دکھ رہا تھا، داڑھی والا بغیر داڑھی والا کوئی بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ صاحب آ گئے، اس میں بڑی مشکل سے آ ہی گئے تھے تو پھنس کے رہے تھوڑی دیر، جلدی سے نکل کے چلے گئے۔ بعد میں ان کے گھر کے متعلقین کو جو اس تقریب کے رشتہ داروں میں سے تھے ان کو بولے، پہلے سے بولنا نہیں،
میں بھی ذرا ان کے حساب سے آتا تھا. اور اب عمومی حیثیت سے کیا ہو رہا ہے؟ عمومی حیثیت سے یہ آ رہا ہے کہ صاحب کوئی پابند آدمی چلے گیا تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس ماحول میں آ گیا ہوں. تو دعا مانگ رہے ہیں کہ مغضوب علیہم کے راستے پہ مت چلا، اور دلچسپی پوری ان کے ہی راستے پہ چلنے میں دکھا رہے ہیں. بالکل عجیب و غریب قسم کی صورت حال ہو گئی ہے. زبان سے کچھ بول رہے ہیں، دل میں کچھ ہے. زبان کے بول الگ ہیں، اندر ان کا تقاضا الگ. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس زبان کی دعا میں دل بھی ساتھ نہ دے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے بھائیوں، اپنا اپنا جائزہ لینا ہر شخص کو، اپنے گھروں سے، اپنے تقریبوں سے، پورے غیروں کے طریقے نکالنا. ان کے طریقے پہ اپنے کو چلنا ہے نہیں. ہم تو ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ ان کے راستے پہ مت چلا. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا راستہ ہم کو پسند نہیں ہے. ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کے راستے مت چلائیے، اور ہم انہی کے راستوں کو پسند کر رہے ہیں. اب یہ پڑھے لکھے لوگ غلط راستے پہ ہیں، ان کی بھی نہیں ماننا، ان کی راستے پہ بھی نہیں چلنا ہے. بے پڑھے لکھے، بے جانے بوجھے، بے علم، ناواقف طبقے جو غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کے راستے پر بھی نہیں جانا ہے. اسی لیے ایک آسان طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے معلوم کر کے کرو. ایک صاحب کو بولے بیٹی کی شادی ہے تمہاری، مسجد میں کرو. پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اس واسطے سے بہتر ہے، اچھا ہے کہ مسجد ہی میں کرو. تو کوئی پرایا بولا تو اتنا زیادہ دکھ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو مسلمان بولنے والا جب یہ بولتا ہے کیا سمجھ کے بول رہے ہیں آپ ایسا؟ کیا میری بیوی کو، میری بیٹی کو بے دکھی سمجھے، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے سمجھے کیا؟ مسلمان کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا. جبکہ حدیث میں آتا ہے اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح اعلان سے کرو اور محفل نکاح کا انعقاد مسجد میں کرو. اگرچہ حکم کے اعتبار سے ایک ترغیبی حکم ہے، بالکل اختیار نہیں کرتے وہ طور طریق. دیکھا دیکھی تو سنا، اس وقت میں تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ وہ تقریبوں میں اب تو کھلا ہوا ناجائز کام بھی بڑے شوق سے لوگ کر رہے ہیں. جیسے گانا کھلا ہوا ناجائز کام ہے نا، واضح ارشاد ہے نا حدیث میں کہ گانے سے نفاق پیدا ہوتا ہے. ایک صحابی ایک بچے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں گزرتے ہوئے کسی جگہ ایک چرواہا وہ بانسری بجا رہا تھا. وہ دور سے آواز آتی ایسے کانوں میں انگلیاں رکھ لی، جلدی 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 جا رہے ہیں، بچہ بھی ساتھ میں جل رہا. کافی دور چلے گئے وہ پائٹ سے، جا کے اس کو ویسے ہی رکھ کے پوچھے کہتے آواز آ رہی کیا؟ بول نہیں آ رہی بول کے بولا تو پھر نکالے. اتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے پہلے. وہ آج کل کے سمجھداروں کا عالم ایسا ہے کہ پیسے دے کے خرید رہے گانے، پیسے دے کے خرید رہے نہیں. وہ آتے ہو میسیج آتے رہتے، فلاں فلم کا گانا تمہارے فون میں ڈال دیتے، 7 روپے بھیجا دو. کتنے لوگ ابھی جا رہے ہیں ڈلا رہے ہیں. اب کتنے پیسوں کے میسیج آ رہے ہیں آج کل میرے کو نہیں معلوم ہے، وہ پرانی بات سنا رہا ہوں. پیسے دے دے کے گانے بھر رہے ہیں، پیسے دے دے کے ویڈیو لے آ رہے ہیں، پیسے دے دے کے ننگی فلموں کی کیسٹ لے کے آ رہے ہیں. اس واسطے ایک صاحب بہت کڑ کے بولے سارے مختلف قسم کے گناہوں پر مسلمانوں کا خرچہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو اندازہ ہی لگانا مشکل ہے. ایک ایک گناہ پر صرف مسلمانوں کا ہونے والا خرچ کروڑوں کا ہے. مگر اب سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو غفلت کی وجہ سے. مگر آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ایک ایک گناہ پہ اتنا لمبا چوڑا خرچہ ہو رہا، سو سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سمجھانے کے بعد سے اور کچھ بولنا پڑتا، یا پھر سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر خواہ زحمت کرنا، جا کے آرام کر لینا ٹھیک رہتا.
مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے چہرے والی، وہ جن صاحب نے بتایا تھا انہوں نے چونکہ یہی چیز مثال میں دی تھی، اس لیے میں آپ کو سنا دے رہا ہوں کہ ذرا دیکھو کہ روزانہ چہرے والی سنت کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد کتنا خرچ کرتی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لاکھوں روپے ایک ایک شریعت کے حکم کی خلاف ورزی میں مسلمان خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ حساب سے آپ مختلف قسم کے گناہوں کو دیکھو کہ ان کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا۔ اربوں خربوں روپے امت مسلمہ آج دین و شریعت کی خلاف ورزی پر خرچ کرتی، اور پھر اس کے بعد میں یوں کہتی ہے کہ صاحب برکت نے اور ہی کیا کرنا۔ جب کہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر پیسے کا استعمال اللہ کے منشے کے مطابق ہوتا ہے تو پیسے میں برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت کا ایک عمومی نسخہ ہے، اسے یاد رکھو۔ روزگار میں برکت کے لیے آ کے مول صاحب کوئی وظیفہ دے بول کے پریشان مت کرو۔ یہ جو وظیفہ دیا جا رہا ہے اس کو اچھا یاد رکھو، سب کے واسطے یہ بالکل پکا قاعدہ ہے۔ مال کا بیجا استعمال نہیں رہنا، گناہ کی جگہ پیسہ خرچ نہیں ہونا، ناجائز جگہ اپنی دولت نہیں جانا، برمحل خرچ کرو، ضرورت پر خرچ کرو، کار ثواب میں خرچ کرو، صدقات و خیرات میں خرچ کرو، اس سے مال میں برکت ہوتی۔ غلط جگہ خرچ کریں گے تو بے برکتی تو لازمی ہے۔ اب جو چیزیں اپنے کو معلوم ہیں دین کی، معلوم رکھ کر اگر ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں تو یہ کس کے مشابہ عمل ہو جا رہا؟ مغضوبی علیہم کی، ہے نا؟ پورے وہ تو نہیں، لیکن ان کے عمل کے تھوڑا مشابہ ہو جا رہا، نہیں ہو جا رہا کہ جانتے بوجھتے خلاف ورزی شریعت کی، جانتے بوجھتے مخالفت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اگر علم نہیں حاصل کر رہے ہیں، قرآن و سنت میں کیا ہے نہیں جان رہے ہیں، علماء ربانی سے کم از کم پوچھ کے کرنا آخری درجہ ہے نا، یہ تو علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کا، پوچھ کے کرنا۔ اور یہ پوچھنے میں کوئی تکلف کرنے کی، حجاب کی، جھجک کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی پوزیشن چھوٹی ہے، منجلی ہے، بڑی ہے، کیسی بھی رہے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک لکھپتی آدمی ہوتا ہے، کسی صاحب سے اس کو ملاقات کرنا ہوتا ہے، دور و دراز سے کہیں آتا ہے، خالی اسے محلہ معلوم رہتا ہے کہ بھئی فلانے محلے میں رہتے ہیں وہ صاحب، اب اس کو کچھ نہیں معلوم گلیاں کون سی ہیں، کوچے کون سے ہیں۔ ہے وہ لکھپتی، آٹو والا کھڑے رہتا روڈ پہ، اس سے پوچھتے یہ صاحب کا گھر معلوم ہے کیا؟ ایک رکشے والا کھڑے رہتا، یہ کاغذ پہ یہ نام ہے، یہ پتہ ہے، یہ محلہ بول کے لکھے، معلوم ہے کیا؟ معلوم ہے تو بتا دو۔ کس سے پوچھ رہا؟ کون؟ لکھپتی پوچھ رہا رکشے والے سے۔ کوئی شرم محسوس کرتا؟ کچھ بھی نہیں۔ معمولی سی دنیا کی کسی چیز کو معلوم کرنے کے واسطے، معلوم نہیں ہے تو معلوم کرنے میں کوئی شرم نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، دین و شریعت کا کیا تقاضا ہے، یہ معلوم کرنے کے واسطے اگر کسی عالم ربانی سے ہم پوچھ لیے تو اپنی پوزیشن خراب ہو جاتی۔ معلوم کر کے اللہ کے منشے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تب بھی اللہ کے منشے کے خلاف زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے، تب کیا کرنا؟ کسی جاننے والے سے پوچھ کے کر لینا، میں یہ عمل انجام دینا چاہتا ہوں، یہ جائز ہے یا نہیں، درست ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے منشے کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کو جب اس قسم کی بات بولی جاتی ہے اور کسی کی غلطی کے اوپر کوئی براہ راست روکتا ہے، ٹوکتا ہے، تو وہ لوگ جو دلیل میں چیز پیش کرتے ہیں وہ اس سے بڑی بڑی غلطیوں میں مبتلا لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ انہوں ویسا کر رہے، انہوں ویسا کر رہے، انہوں ویسا کر رہے، میں ہی ایسا کرا تو کیا ہوا؟ اور یہ منطق تو عدالتوں میں بھی نہیں چلتی، یہاں کی عدالتوں میں نہیں چلتی۔ یہاں اگر ایسی کوئی بات پیش کرے یہاں کی عدالت میں جج کے سامنے، اور بولتا غلط نظیر دلیل نہیں بنائی جا سکتی، یہ بولتا۔ اب ان لوگ بولتے ہیں انہوں ایسا کر رہے ہیں، انہوں ایسا کر رہے ہیں، انہوں ایسا کر رہے ہیں۔
ارے انہوں لاکھوں کروڑوں کھا جا رہے جی، ہم لوگ 1000 2000 کھائے تو کیا ہو؟ بھائی ایک ٹرک گندگی ہے جی، ایک لاری گندگی ہے جی، ایک کٹوری گندگی نہیں ہے، گندگی ہے نا. دلیل میں پیش کرتے ہوئے ایک جگہ ایک صاحب کو بولے یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا. تو وہ صاحب کیا بول رہے ہیں؟ کیا مول صاحب، آپ مچھر چھان کے پینے کے واسطے بول رہے ہیں، لوگ اونٹا نکل جا رہے ہیں. پتہ نہیں مثال سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. پوچھ کے زندگی گزارو بھائیو، اگر نہیں جانتے ہیں تو اس کے مطابق اللہ کا منشے کو پورا کرنے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. جانتے بوجھتے دین و شریعت کی خلاف ورزی بہت ہی سنگین جرم ہے، اور انجانے میں دین و شریعت کی خلاف ورزی یہ بھی سنگین جرم ہے. وہ بہت ہی سنگین ہے، یہ سنگین ہے دونوں کے دونوں جرائم، دونوں کا انجام بہت خراب ہے. اب ہم جب دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اللہ ان کے راستے پہ مت چلا جن پر آپ کا غصہ ہوا، ان کے راستے پہ مت چلائیے جو گمراہ ہیں. تو اب اس کے بعد میں خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ ہم کو ان کے راستے پہ جانا ہے ہی نہیں. بے شعوری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کچھ مت پوچھیے. موسم حج بھی چونکہ آ گیا اس لیے سنا رہا ہوں میں. شیطان کو کنکرا مارنے کے واسطے اتنے زور شور سے جاتے پوچھو مت، اور دور سے پینٹ آتے ہی دوڑنا شروع کر دیتے کنکر لے کے ہاتھ میں. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنا شدید اس کو غصہ ہے کہ آج اپنا یہ پورا غصہ اس کے اوپر اتارے گا اور اپنی دشمنی بتلائے گا، اور ہمیشہ کے واسطے اس کے راستے پر گویا نہیں چلنے کے محکم ارادے کے ساتھ میں جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا. وہاں کے ان کے طرز عمل کو دیکھ کے بھی سمجھ میں آتا ویسے. اور وہاں کی خصوصیت بھی کچھ ایسی ہے، ذرا دکھتے ہی ذرا جوش بھی بڑھ جاتا ہے، وہ پینٹ دکھے تو. اور وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ کنکر سے مارتے ہیں، نیچے چپل گرے ہوئے رہتے ہیں وہ اٹھا کے مارتے ہیں، کسی کی چھتری پڑی ہوئی رہتی ہے وہ اٹھا کے مارتے ہیں. چند برس پہلے تو مجھے اطلاع دی گئی صاحب ایک خاتون جو ہے وہ چاقو رکھ لے کے جاری کرتے ہیں، کمر پٹے میں چاقو رکھ لی کرتے. ارے جمعرات کے پاس جا رہے ہیں وہ کہیں کو رکھ لیں گے تو آج تو اسے زبائی کر دیتی ہوں مجھے. اتنے غصے کے ساتھ جانے کے بعد میں اس کو مار کے ہاتھ میں کا کیمرہ دیتے ہیں آدمی کو، ذرا تم وہاں ٹھہر کے ذرا میری فوٹو لو، بول کے اس کو لگ کے کھڑے رہتے تھے. بے شعوری کی انتہا ہے کہ نہیں؟ اس وقت میں امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اسی طرح کی بے شعوری میں گرفتار ہے. اسے کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس کا شعور بھی زندہ نہیں. ایک طرف یہ طرز عمل ہے اور دوسری طرف وہ ہے جو بالکل ایک دوسرے کے متضاد طرز عمل ہے. ایسے ہی ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا گمراہوں کے راستے پہ مت چلا، مولا غصہ والوں جن پر آپ کا غصہ ہوا ان کے راستے پہ مت چلا. اور جب زندگی گزارنے کا نمبر آ رہا یا چلنے کا نمبر آ رہا تو ان کے ہی راستے پہ چلنے کے چکر میں پڑے ہوئے. اس لیے دوستو قرآن و سنت کا جو علم ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرتے ہوئے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.